السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ صدق الله العظيم۔ یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی سے گزرے جو اپنی چھتوں پہ گری ہوئی تھی، تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ اس کو ختم ہونے کے بعد، تباہی کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے اس کو موت واقعہ کر دی۔ 100 سال تک وہ آدمی میت اور اموات اور مردوں میں شامل رہا۔ ثم بعثہ، اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ اس سے پوچھا کم لبثتا، کتنی دیر تو ٹھہرا رہا موت کی حالت میں؟ اس نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال کا تو 100 سال تک اس حالت میں رہا ہے۔ دیکھ اپنے کھانے کی طرف، اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، ہم نے اس کو خراب نہیں کیا۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے سواری کی طرف دیکھ، ہم نے تجھے بنایا ہے لوگوں کے لیے نشانی۔ دیکھ اس کی ہڈیوں کی طرف، کیسے ہم اس کو اٹھا رہے ہیں، پھر ہم نے اس کے اوپر گوشت پہنا دیا۔ جب اس کے لیے ساری چیزیں واضح ہو گئی، قال کہا عالم، میں زیادہ جانتا ہوں، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر مطلق ہے۔ حضرات محترم، آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے 17 رمضان 1447 ہجری ہے، اور آج سے بہت پیچھے چلے جائیں، 17 رمضان سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے مسلمانوں کو آقا کی قیادت میں عظیم فتح عطا فرمائی۔ صرف دن کا فرق ہے، آج ماشاءاللہ یوم السبت، ہفتے کا دن ہے، سیچنڈے ہے، اس وقت فرائیڈے جمعے کا دن تھا۔ جمعے کا دن 17 رمضان سن 2 ہجری، یوم الفرقان، اللہ نے بدر مقام میں اپنے محبوب پیغمبر اور صحابہ کے جھنڈے کو بلند فرما دیا۔ اتنا بلند کیا کہ آج دنیا کے کونے کونے میں ہے۔ اور انشاءاللہ یہ جو اس وقت ہمارے اوپر پریشانیوں کے مسائل ہیں مسلمانوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ ہماری غیبی مدد فرما۔ رات کا ہمارے پاکستان کے حکمرانوں نے بھی بم چلا دیا ہے، 55 روپے لیٹر پیچھے انہوں نے مہنگا کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک بم ہے۔ ہماری عوام پہلے ہی پریشان تھی، ایک اور پریشانی میں اضافہ ہو چکا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہم مسلمان ہیں، کل ہی شاید پتہ چل گیا تھا، بعض پٹرول پمپ مافیا نے پٹرول بند کر دیا تھا، اور ان کو خبر ہو چکی کہ رات کو کام بنے گا۔ لاٹری نکلی ہے نا ان کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کچھ دل میں مجھے صبح کسی نے، اسٹوڈنٹ نے ایک ویڈیو بھیجی ہے، کوئی ادھر قریب ہی کوئی پمپ ہے، اس نے کہا جی کہ میں سورج طلوع ہونے تک میرا پرانا ریٹ ہوگا۔ کہتے ہیں لوگ وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور بلکہ خبر سیالکوٹ کی آئی ہے کہ وہاں ایک آدمی قتل بھی ہو گیا ہے اس پٹرول کی وجہ سے۔ تو بات تو وہی ہے نا، رب دے تو پھر ہی پوریاں پیندیاں نا۔ اس طرح پج کے کوئی
ڈرم لے کے جا رہے ہیں، کوئی گیلنا لے کے جا رہے ہیں، رات بڑے عجیب و غریب جو ہے لوگوں نے کلپ بنائے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے حضور دعا ہے، ایک تو یہ حالت جنگ ہے، اور آپ دیکھیں مجھے کل ایک اسٹوڈنٹ ایک اور ویڈیو بھیجی کہ کراچی کا جو ہمارا ایئرپورٹ ہے وہاں غیر ملکی جہاز اتنے ہیں جیسے چھوٹی چھوٹی کیڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ یعنی عرب ممالک نے اپنے جہازوں کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے ایئرپورٹوں کے اوپر رکھا ہے، اور پاکستان کی آمدنی میں اضافہ ہوا، کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے لاکھ ڈالر یومیہ جو ہے اس ملک کو ملتے ہیں جہاں جس ملک کا وہ جو پلین یا وہ جہاز یا وہ ٹھہرتا ہے۔ بہرحال آمدن بھی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی دیکھو کہ آپ ہر طبقے کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھو نا اس وقت جو ہے ہمارے پاکستان کے اندر امارات کی شرح جو ہے وہ تھوڑی ہے، غربت کی شرح بہت زیادہ ہے۔ تو صرف تیل نہیں مہنگا ہوا، سمجھو آج ہر چیز مہنگی ہو گئی۔ اور جس طرح آپ کو پتہ ہے ایک نئی حکومت آئی تھی تو کوئی چیز لینے یار مہنگی پڑی، تو ہم نہیں پتہ فلانے دی حکومت آ گئی۔ آج ہمارے ہاں بھی یہی ہوگا، کچھ چیز او یار مہنگی، تو نہیں پتہ رہتی 55 روپے لیٹر مہنگا ہو گیا۔ یعنی نجائز فائدہ اٹھایا جائے گا، نجائز مسلمانوں کو تنگ کیا جائے گا۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے اللہ سب کے رزق میں اسی طرح برکت بھی عطا فرما دے، تاکہ یہ مہنگائی، یہ معاملات جو ہیں دن بدن مشکل کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی غیبی مدد فرمائے اور وطن کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو یوم الفرقان کی میں بات کر رہا تھا کہ 313 تھے، وہ 1000 کافر تھے، اللہ نے 1000 فرشتہ بھی بھیجا، سبحان اللہ۔ یعنی 313 صحابہ تھے آپ کے ساتھ، اور 1000 فرشتہ رب اللہ کا ایک فرشتہ ہی بڑا کافی ہے، لیکن اللہ نے 1000 فرشتہ نازل فرمایا کہ میرے محبوب پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ میری مدد آپ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے پھر اتنی عزت دی، 313 کو اللہ نے عظیم فتح یابی عطا فرمائی، کافروں کو ذلیل کر دیا۔ تو آج بھی ہم اسی دن کی مناسبت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس دن جب آپ نے اسلام کا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو بلند کیا، آج بھی دنیا کے اوپر اسی اللہ آپ کی مدد اور نصرت کی ضرورت ہے، اسلام کے جھنڈے کو بلندی عطا فرما۔ اور یہ جو مسلمانوں کے دشمن ہے، اسلام کے دشمن ہے، یہ اصل میں اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے نبی کے دشمن ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے رسول کی بات ہو، ختم نبوت کی بات ہو، تو یہ ظالم لوگ ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ آج کی اس آیت میں دنیا کے نقشہ میں نے تھوڑا سا کھینچ دیا ہے، آپ خود آج دیکھیں گے پتہ چل جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں موت کی بھی فکر کرو، دنیا تو چلو گزر جائے گی نا، اوکھی سوکھی گزر جائے گی، آخرت کی فکر کرو۔ موت آنی ہے، کب آنی ہے فرمایا کسی کو نہیں پتہ، بلکہ ملک الموت کو بھی نہیں پتہ۔ جس نے میری اور آپ کی جان قبض کرنی ہے نا، اس کے پاس بھی لسٹ نہیں ہے کہ فلاں دن آپ صاحب کی جان قبض کرنی ہے، اس کو بھی نہیں پتہ۔ جب اللہ کا حکم آنا ہے پھر ملک الموت کو پتہ لگنا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جو موت کا فرشتہ ہے اس کے علم میں بھی نہیں کہ کب موت آنی ہے، کس جگہ اس کی جان قبض کرنی، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ جب اللہ کا حکم آ رہا ہے تو پھر یہ تو انسان جب تباہی بربادی دیکھتا ہے تو اللہ کے یہ نبی ہے حضرت عزیر علیہ السلام، کہتے ہیں کہ بستی سے گزر رہے تھے تو بستی تباہ و برباد ہو گئی، چھتیں گر گئی، ہر چیز بالکل ختم ہوئی، کھنڈرات بن چکے تھے۔ تو ان کے ذہن میں خیال ہے اللہ یہ تو ختم ہو چکے ہیں، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں لوگوں کی، اللہ تو کیسے ان کو زندہ کرے گا؟ یعنی انسان ہونے کے ناطے ان کے دل کے اندر یہ عجیب و غریب خیال آیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب میرے عزیر نے یہ بات کہی نا کہ اللہ یحیی ھذہ اللہ بعد موتہ، اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے اس کو مار دیا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 100 سال تک۔ اللہ خود بتا رہے ہیں کتنے سال؟ 100 سال۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 100 عام، 100 سال۔ 100 سال بعد پھر رب العالمین نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ مارنے پہ بھی قادر ہے، زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے۔ آج ہمارے یہاں تو ڈاکٹر زندوں کو بھی مار رہے ہیں معذرت کے ساتھ۔ میرے اکثر دوست آپ سب دعا کرنا، معمولی سی آپریشن ہے تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی، وہ چل کے جاتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ فوت ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے ڈاکٹر الا ماشاء اللہ انہوں نے اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے، آدمی چنگا بھلا جاتا ہے، معاملات مزید بگاڑ دیتے ہیں۔
دعا کرو اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو بھی ان سے بچا کے رکھے، کیونکہ زندگی بچانا تو ٹھیک ہے، اللہ کا ایک حکمت ہے، اس کا ٹائم آ گیا، لیکن سبب کا آپ انکار نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھو۔ اس لیے آج جو تیزی سے اموات ہو رہی ہیں اس میں 2 نمبر دعائیاں اور ڈاکٹروں کی بدنیتی اور آپریٹ کرنا، کچھ ہو کچھ کیا، آپ کو کیا پتہ اندر اس نے کیا کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا۔ وہ ابھی نوجوان جو ہے جس کی میں بات کر رہا تھا وہ ابھی بھی کومے میں ہے، تو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھو اس کا انہوں نے آپریشن کیا ہے، کہتے ہیں جی کامیاب نہیں ہوا، تو یہ اللہ کے علم میں ہے نا کیا معاملات ہوئے، کون کس نے غلطی کی، کس نے معاملہ بنایا، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن گھر والوں کے لیے تو آزمائش آ گئی، گھر والوں کی تو پریشانی بن گئی۔ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا، یہ جو آج کل بچے آپریٹ سے ہو رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارے اکثر لیڈی ڈاکٹر بچے کی پیدائش کے بعد کچھ لمحہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کچھ لمحہ، جس لمحے میں بچے کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ یہ جو ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر ہیں نا، وہ اگر کسی بچے سے تھوڑا سا اس لمحے میں عدم توجہ کر جائے نا، وہ بچہ ساری عمر پہ دماغ کا مریض بن جاتا ہے۔ آپ اکثر دیکھیں یا چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بظاہر صحت مند ہیں لیکن دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ان میں اکثر ٹھیک ہے اللہ کے فیصلے، ہم تو یہی کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اس سبب کا آپ انکار نہیں کریں گے کہ وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، وہ اس ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے، اس سے لمحے کے اندر اس بیبی کو، اس نومولود کو، اس کی صفائی کا معاملہ ہے یا جو بھی اس کا معاملہ ہے، اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر اس میں ذرا سی سستی کر جائے ذرا، تو وہ ایسا معاملہ بن جاتا ہے، وہ آدمی، وہ بچہ اور والدین کے لیے ساری عمر کی آزمائش بن جاتی ہے، اور بچہ بازار صحت مند ہوتا ہے لیکن دماغی طور پہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ عزیر علیہ السلام، اللہ اکبر، جب اللہ نے زندہ کیا نا تو پوچھا کتنی دیر سویا رہا، کتنی دیر، کہنے لگے 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، یعنی پتہ یہ چلا جو مرا ہوا اس کو نہیں پتا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ آپ دیکھیں جو رات سو جائے بندہ، نیند آ جائے، الحمدللہ نیند بڑی نعمت ہے۔ یہ دیکھو لوگ گولیاں اور ٹیکے لگا کے سو رہے ہیں، اگر اللہم بسمک اموت واحیا پڑھ کے دائیں جانب اس طرح ہاتھ رکھ کے نیند آ جائے، میں کہتا ہوں خوش قسمت آدمی ہے وہ، اللہ کا فضل ہے اس کے اوپر کہ بغیر دعائی کے نیند آ رہی ہے، بغیر ٹیکے کی نیند آ رہی ہے، نیند بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو آدمی سکھی ہوتا ہے نا، خوشی والا، وہ رات سویا رہے نا 8-9 گھنٹے، پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم گزر، اور جو دکھیے کی رات ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کوئی بیمار ہو جائے، اسپتال میں آپ چلے جائیں تو وہاں رات ختم ہی نہیں ہوتی، یار ابھی تو 12 بجے ہے، ابھی 1 بجے ہے، پتہ کیا چلا کہ آدمی کو آرام اور سکون ہو، سہولتیں ہوں، نعمتیں ہوں، تو وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو جی تو اللہ کے نبی تھے، 100 سال اللہ نے موج لگائی رکھی، جب وقت گزر گیا اٹھے تو اللہ نے فرمایا کھانے کی طرف دیکھو، پینے کی طرف دیکھو، کہتے ہیں اللہ نے اسی طرح رکھا جیسے ابھی پک گیا ہے۔ یہ ہمارے رب کی طاقتیں ہیں۔ اور دوسری طرف جانور ہے، کھوتا، گدھا، حمار، اس میں روح ہے، اس میں جان ہے، حرکت ہے، اللہ نے اس کو ختم کر دیا، سب کچھ ختم ہو گیا، بسیدہ سی ہڈیاں اس کی پڑی ہوئی تھی۔ فرمایا میرے عزیر اس کی طرف دیکھو، گدھے کی طرف دیکھا، اللہ اکبر، پھر اللہ نے فرمایا ذرا دھیان سے دیکھنا، کہتے ہیں رب العالمین نے پھر ان کے سامنے اس گدھے کو پہلا ہڈیوں کا پنجرا بنایا، اللہ اکبر، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ فرمایا ہم نے تو حضرت انسان کو اس وقت بنایا تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، اب تو اللہ نے سب کچھ بنا لیا ہے، کیا دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ آج بعض لوگ کہتے ہیں ابھی مولویاں گلا ہی بڑھائی ہیں، کوئی موت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، استغفر اللہ۔ یہ کافر کا عقیدہ ہے، مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھا منظر اعظام، ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم نے ان ہڈیوں کو زندہ کیا، اس کا پنجرا بنایا، ثم نکسوها لحما، پھر اس کے اوپر گوشت ڈال دیا، پھر اس میں سے آوازیں آنی شروع ہو گئی، اللہ اکبر، فلما تبین له، کہتے ہیں پھر علیہ السلام سر سجدے میں رکھ دیا، اللہ میں نے تو ایک عام سی بات کہی تھی کہ اس بستی کو ختم ہو چکی ہے، دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ آپ تو بڑے طاقتور ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ آپ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو اس لیے ہمیں موت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ وقتی فائدے، وقتی نقصان کی خاطر
آپ ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، اپنے سے زیادہ دوسرے کی خیر کا سوچیں، تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی آسانیاں ہوں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ یہ تیرے خلیل کی بات تجھے اتنی پسند آئی، اپنے محبوب پیغمبر کے قرآن بنا کے نازل فرما دیا۔ اللہ ہمارا بھی یہی ایمان ہے کہ اللہ ہمیں بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیں صحت والی زندگی عطا فرما۔ ہمارے جو پیارے فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرما۔ مہنگائی کا دور اللہ ہماری غیبی مدد فرما، اللہ ہماری عزتیں محفوظ فرما۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا وتقبل توباتنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ موت کا فرشتہ آنے سے پہلے ہمارے سارے گناہ معاف کر دے۔ ہمارا توبہ استغفار کرنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔